الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 28واں پارہ ہمارا تقریباً مکمل ہو چکا تھا، سورہ تحریم آخری باقی تھی۔ اس صورت کے اندر اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کے بعد ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لاتے تھے اور سب کے حجروں میں چکر لگاتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ شہد آیا ہوا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزانہ شہد دیتی تھی، جس کی وجہ سے باقی ازواج مطہرات کے ہاں جانے میں دیر ہو جاتی تھی۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک دن یہ پلان بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، جب بھی آپ آتے ہیں تو آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب وہ گئے تو دونوں نے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا کی قسم آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تنبیہ ہوئی اور آیات نازل ہوئی کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، کہ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اس کو اپنے اوپر کیوں حرام کر رہے ہیں۔ یہی مسلمانوں کو تعلیمات دی کہ دیکھو اللہ نے جیسے جو چیز حرام کی ہے تم اس کو اپنے اوپر حلال نہیں کر سکتے، اسی طرح جو چیز حلال کی ہے اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ اور پھر ازواج مطہرات کو تنبیہ فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے سارا واقعہ بذریعہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اس کے بعد آگے مسلمانوں کو ہدایات ہیں کہ اپنے اپنے گھر والوں کے لیے آخرت کی فکر کرو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، دنیا کی فکر چھوڑو، دنیا سے مت ڈراؤ، آخرت سے، آخرت جہنم کی آگ سے، روز محشر سے، ان چیزوں سے ڈراؤ۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے مثالیں دی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت پاک باز مرد ہوتا ہے اور اس کی بیوی وہ ایک کافرہ عورت ہوتی ہے، جیسے کہ انبیاء کی بعض بیویاں تھیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کافر مرد ہوتا ہے لیکن اس کی بیوی بہت پاک باز اور مسلمان عورت ہوتی ہے، جیسے فرعون کی بیوی آسیہ تھی۔ یہاں سورہ تحریم کا اختتام ہے۔ آگے سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک کے مختلف نام احادیث شریف میں آئے ہیں۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کا بیان فرمایا ہے، اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا ہے۔ اور اگلی سورت سورہ قلم ہے۔ سورہ قلم کے شروع میں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے قلم کی، اور اس سورت کا مین موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان فرمایا ہے۔ قلم کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بہت ہی عجیب اخلاق ہیں، بہت ہی اعلیٰ اخلاق ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے جو لوگ نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں، ان کے احوال کو اور ان کا انجام بیان فرمایا، اور جو ایمان والے مطیعین اور فرمانبردار ہیں ان کا انجام اور جنت کے احوال کو بیان فرمایا۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو کچھ کہہ نہیں رہے، ہم ابھی چھوٹ دے رہے ہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، جب ہم پکڑ کریں گے پھر ان کو سمجھ میں آ جائے گی۔ اگلی سورت سورہ حاقہ ہے۔ سورہ حاقہ کا مین موضوع قیامت اور قیامت کے احوال ہے۔ شروع میں اللہ رب العالمین نے اس کی ابتدا میں قوم عاد، قوم ثمود اور قوم نوح، یہ جو جن قوموں نے انکار کیا ان کے احوال بیان فرمائے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قیامت کے احوال بیان فرمائے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال ملے گا، بعض ایسے ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، دائیں ہاتھ والے کامیاب اور بائیں ہاتھ والے ناکام ہوں گے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے تمام احوال ذکر فرمائے۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی صداقت کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اگلی سورت سورہ معارج ہے۔ سورہ معارج کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اس میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا ہے، اور کفار کی جو بعض فضول باتیں تھیں اللہ رب العالمین نے ان کا جواب بھی دیا ہے۔ اور آخر میں وہی موضوع کہ جو مطیعین اور فرمانبردار ہیں ان کے احوال، اور جو مطیعین اور فرمانبردار نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں، ان کے احوال کو بیان فرمایا۔ سورہ نوح ہے۔ اگلی سورہ نوح کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کتنی دعوت دی اور ان کی قوم نے ان کی طرف کان تک نہ دھرے اور ان کو بالکل ان کی بات نہیں مانی۔ 950 سال نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، اور الٹا وہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی ماننے کے بجائے مزید ان کے مخالف ہوتی گئی۔
اس واقعہ کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور مطیعین اور فرمانبردار اور نافرمانوں کے احوال کو بیان فرمایا۔ اگلی سورت سورہ جن ہے۔ سورہ جن کے اندر وہ جنات کا واقعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کی تلاوت سن کر مسلمان ہوئے اور جا کر اپنی پوری قوم کو مسلمان کیا، اور آخر میں غیب کے علم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ جو جنات چھپ چھپ کے کچھ نہ کچھ بات سن کے اور اس میں اپنی طرف سے 10 جھوٹ ملا کر بیان کرتے ہیں، یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اگلی سورت سورہ مزمل ہے۔ سورہ مزمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو جس کو تہجد کہا جائے یا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کہا جائے، اس کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ صبر کریں، پریشان نہ ہوں، پہلے انبیاء بھی ہم نے بھیجے تھے، انہوں نے ان کی قوم نے ان کی بھی بات نہیں مانی تھی، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگلی سورت سورہ مدثر ہے۔ یہ پہلی سورت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد جو نازل ہوئی، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کا حکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے علاوہ کچھ اصول اور ضوابط بیان فرمائے کہ اپنا لہجہ نرم رکھنا ہے، آپ نے شفقت سے کام لینا ہے، رحمت سے کام لینا ہے، صبر کرنا ہے، سختی نہیں کرنی۔ اس کے بعد آگے قیامت کے احوال بیان فرمائے، اور مجرمین کا مطیعین اور فرمانبرداروں کے ساتھ ایک مکالمہ ہے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ اگلی سورت سورہ قیامہ ہے، اس کے اندر بھی قیامت کے احوال ہیں۔ اگلی سورت سورہ دہر ہے۔ سورت الدہر کے اندر اس کا دوسرا نام سورت الانسان ہے، اس کے اندر انسان کی ابتدائی افزائش اور اس کی پیدائش کا پورا نقشہ اللہ رب العالمین نے کھینچا اور فرمایا کہ یہ تکبر کرتا ہے انسان، کیا یہ جانتا نہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ یہ انسان کچھ بھی نہیں تھا اور کوئی چیز نہیں تھا، اللہ نے ایک گندے نطفے سے اس کو انسان بنایا۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے مطیعین اور فرمانبردار کے احوال اور ان کا انجام، اور ان کے لیے جنت اور کفار کے لیے جہنم، اس کے احوال کو بیان فرمایا۔ اگلی سورت سورہ مرسلات ہے۔ سورہ مرسلات میں بھی قیامت کے احوال کا ذکر ہے۔ شروع میں اللہ رب العالمین نے قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا، آخر میں انما توعدون لواقع، جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا یعنی قیامت واقع ہو کر ہی رہے گی، اور آخر میں جنت والوں کے احوال کو بیان فرمایا۔ اگلی سورت آخری سپارہ ہے عما یتساءلون، اور سورت سورہ نبأ ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے شروع میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے دن رات یہ تمہارے لیے بنائے، بیویاں تمہارے لیے بنائی، اور یہ جانور اور یہ سب چیزیں ہم نے تمہارے لیے بنائی، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے ماننے اور نہ ماننے والے دونوں کے احوال، خصوصاً قیامت کا ایک منظر کھینچا ہے کہ قیامت کے دن کوئی شخص بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہ بول سکے گا، نہ سفارش کر سکے گا، سارے کے سارے یہاں پر صف باندھے کھڑے ہوں گے۔ اگلی سورت سورہ نازعات ہے۔ سورہ نازعات میں بھی اللہ رب العالمین نے قیامت کے واقع ہونے کے جو احوال ہیں ان کو بیان فرمایا ہے کہ کوئی چیخ ہوگی، لوگ سارے مر جائیں گے، اور اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نہیں مانتے ان کا برا حال ہوگا اس دن، اور مثال کے لیے سمجھانے کے لیے فرعون کا اللہ رب العالمین نے واقعہ بیان فرمایا کہ تم کیا چیز ہو؟ فرعون نے تو دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، آخرت اور دنیا دونوں کے اندر اس کو اللہ رب العالمین نے سزا دی اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ اگلی سورت سورہ عبس ہے۔ سورہ عبس میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے ساتھ مصروف تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی ناراضگی ہوئی کہ جب میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں ان لوگوں کے پاس تو یہ لوگ سوال نہیں پوچھتے، جب میں یہاں مصروف ہوتا ہوں تو پھر یہ سوال پوچھنے آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی ناراضگی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عام تنبیہ فرمائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ ان سے چہرہ مت موڑیے، یہ لوگ تو ماننے والے نہیں ہیں، یہ صحابہ ہیں، انہی کی طرف آپ توجہ دیجیے۔ آگے پھر درمیان میں انسان کی افزائش کا ایک نقشہ ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین کی نعمتیں اور قیامت کا منظر ہے کہ جس دن ماں باپ کا بھی آدمی نہیں رہے گا، بہن بھائیوں کا بھی نہیں رہے گا، باپ ماں سے، ماں باپ سے، بیٹا باپ سے، اور بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے بھاگیں گے، اور بعض لوگ اس دن کامیاب ہوں گے جن کے چہرے خوش و خرم ہوں گے، بعض ناکام ہوں گے جن کے چہرے بجھے ہوئے ہوں گے۔ سورہ تکویر ہے۔ سورہ تکویر کے اندر شروع میں قیامت کے قائم ہونے کا منظر ہے، اور اس کے بعد کچھ قیامت کے مناظر ہیں۔ سورہ انفطار میں بھی قیامت کے مناظر ہیں۔ سورہ مطففین کے اندر
اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ حقوق العباد کے متعلق اصول اور احکامات بیان فرمائے کہ یہ ایسا حکم ہے، ایسا معاملہ ہے حقوق العباد کا کہ بندہ اس سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ وہ خود معاف نہ کرے، اور خصوصاً ان لوگوں کو ہدایات دی جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، وہ جب سمجھتے ہیں کہ کوئی قیامت نہیں ہے، بس یہی ہے، تو اللہ رب العالمین نے تنبیہ فرما کر آخر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو مان لیں گے ان کا یہ حال ہوگا اور ان کے لیے یہ انعامات ہیں، اور جو نہیں مانیں گے ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ اگلی صورت سورہ انشقاق ہے، اس میں بھی قیامت کا منظر ہے۔ اگلی صورت سورہ بروج ہے، سورۃ البروج کے اندر بھی قتل اصحاب الاخدود۔ اصحاب الاخدود ایک واقعہ ہے کہ ایک پرانے زمانے میں بادشاہ تھا، ایک لڑکے، بہت تفصیلی واقعہ ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ایک لڑکا ایک ساحر تھا، جادوگر، اس نے کہا مجھے کوئی لڑکا دے دو، وہ لڑکا اس کے ذمہ لگا دیا کہ بھائی تم اس کو اپنا جادو سکھاؤ، آخری عمر ہے تمہاری، لیکن وہ لڑکا مسلمان ہو گیا۔ اب وہ لڑکا مسلمان ہو گیا تو اس کے ہاتھ پر بہت عجیب عجیب کرامتیں ظاہر ہونے لگی، تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، مختلف طریقوں سے اس کو قتل کرنا چاہا لیکن وہ قتل نہیں ہوا۔ پھر اس نے مجھے کہا، اس نے بادشاہ کو کہا میں تمہیں ترکیب بتاتا ہوں، تم ایسے کرو میں قتل ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا ساری دنیا کو، سارے لوگوں کو جمع کرو، مجھے سولی دو اور یہ کہو کہ میں یہ جس کا بندہ ہے اس کے نام سے میں اس کو قتل کرتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسی کیا، وہ قتل ہو گیا۔ اس کا شہید ہونا تھا کہ پورے مجمع میں کلمے کی آواز بلند ہو گئی، سارے مسلمان ہو گئے، بادشاہ نے خندقیں کھدوا دی اور ان لوگوں کو جلانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لوگ پیچھے بھی نہیں ہٹے، جلتے رہے لیکن اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اس کا اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اگلی صورت سورہ طارق ہے، سورہ طارق کے اندر خصوصیت کے ساتھ انسان کی افزائش کا ذکر ہے۔ سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، اور ان دونوں کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر کھینچا ہے، اور سورہ غاشیہ کے اندر جانوروں کی خلقت، اور اللہ رب العالمین نے انسانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ ہم تمہیں دوبارہ کیسے پیدا کریں گے؟ اونٹ کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ اللہ نے تو اونٹ کو بھی پیدا کیا ہے۔ اگلی سورت سورہ فجر ہے، سورہ فجر کے اندر بھی قیامت کا منظر ہے، اور ترغیب اور تہدید کے لیے، ڈرانے کے لیے فرعون کا بھی کچھ واقعہ ذکر فرمایا، اور آخر میں اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظر کھینچا کہ جس دن فرشتے بھی صف در صف کھڑے ہوں گے، جہنم کو لایا جائے گا، اور اس دن آدمی کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں دوبارہ زندہ ہو جاؤں اور میں جا کر نیک اعمال کروں، لیکن اس کی سنی نہیں جائے گی۔ آگے سورہ بلد ہے، سورہ شمس ہے، سورۃ اللیل ہے۔ ان تینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے کیا کیا نعمتیں پیدا کی۔ سورہ ضحیٰ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نعمتیں کی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ انشراح، سورۃ التین، ان دونوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے انسان کی خلقت کا ذکر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہم نے انسان کو بنایا۔ سورہ علق ہے، سورہ علق کے اندر شروع میں پڑھنے پڑھانے کا حکم ہے، قراءت کا حکم ہے، اور آخر میں اللہ رب العالمین کی عبادت کا حکم ہے۔ سورۃ القدر ہے، یہ لیلۃ القدر کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ ابھی رمضان چل رہا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے اور ہمیں اس کے اندر اللہ رب العالمین اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ اگلی صورت سورہ بینہ، سورۃ الزلزال، سورہ عادیات، سورۃ القارعہ، سورۃ التکاثر، سورہ عصر، اس کے اندر تمام انسانوں کے احوال کا ذکر ہے، قیامت کے احوال کا ذکر ہے، قیامت کے اندر جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا انعامات رکھے ہیں، اور جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے ان کا کیا انجام ہے۔ اگلی صورت سورہ فیل ہے، سورہ فیل کے اندر ابرہہ اور اس کے لشکر کا ذکر ہے جو مکہ کو بیت اللہ کو منہدم کرنے آیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے تباہ و برباد کر دیا۔ آخری جو صورتیں ہیں اس کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہودیوں نے جادو کر دیا تھا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے نازل کی گئی۔ 2 فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایک آیت پڑھتے رہے، اور کنگھی کے اوپر جو گریں لگائی تھی انہوں نے 11 گریں کھولتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری ختم ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جادو ختم ہو گیا۔ اور اس طرح یہاں آخری پارے کا اختتام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ہم نے جو کچھ پڑھا سنا
ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن پاک کے ساتھ محبت اور لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ قرآن کریم کے ساتھ ہمیں لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو کچھ غلطیاں ہو گئی اللہ رب العالمین وہ معاف فرمائے، جان بوجھ کر ہوئی یا جیسے بھی ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز عید کے بعد ارادہ ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ جاری رکھا جائے گا، آپ سب انشاءاللہ العزیز منتظر رہیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔